ایک حدیث میں نبی نے فرمایا ما اسقل شیء فی میزان المؤمن یوم القیامہ بالخلق الحسن، قیامت کے دن جو ترازو لگے گا، ہاں پتا ہے تمہیں ایک ترازو لگے گا قیامت میں، یہ بات نہیں یہ جو تمہارے میرے سبزی اور اناج تولنے کے ترازو، یہ نہیں، یہ ترازو لگے گا قیامت میں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میزان لگائی جائے گی، قائم کی جائے گی ترازو قیامت کے دن، کیا ہوگا اس میں؟ ہر آدمی کے اچھے اور برے کام تولے جائیں گے۔ جی ہاں، کام تولے جائیں گے۔ آج یہ بات بہت آسان ہے سمجھنا، اگر ٹمپریچر کو ناپا جا سکتا ہے، ہواؤں کی رفتار کو دنیا چیک کر سکتی ہے، آنے والے طوفان کی اسپیڈ چیک کی جا سکتی ہے، جب انسان کر سکتا ہے اور مالک سارے جہان کا اعمال کا وزن کیوں نہیں کر سکتا؟ اچھا، یہ بات تو ہم آپ اپنے آپ بھی کہتے ہیں بڑا ہے وزن، اس کی بات میں بڑی وزنی ہے۔ بھائی بات کیا مطلب ہے اس کا؟ بات کا ہی وزن ہوتا ہے، اصل وزن ہی عمل کا ہوگا۔ اللہ کے نبی ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے لوگوں سنو، جب یہ میزان لگے گی قیامت میں، تمہارے جتنے اعمال ہوں گے سب سے بھاری عمل تمہارا اس میزان میں، اور اس ترازو میں اللہ کے یہاں جو نکلے گا وہ تمہارے اچھے اخلاق، اچھی عادتیں، اچھے رویے جو تم نے دنیا میں اپنائے ہوں گے، جب قیامت کے دن ترازو میں سب سے باوزن، سب سے بھاری اور ثقیل وہی تمہارے اعمال ہو۔ آج اس کی طرف توجہ ہے ہماری؟ ہر آدمی اپنے آپ میں ماننے ہیں، جس کے منہ میں جو آ رہا ہے وہ بول رہا ہے، جس کو چاہے بول دیتا ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جو بول رہا ہوں یہ میرا بول جو میری زبان سے نکل رہا ہے یہ میرے اچھے اور برا ہونے کو طے کرے گی۔ ایک حدیث میں میرے آپ کے آقا نے ایسی خوشخبری سنائی، آپ کے دل باغ باغ ہو جائیں گے۔ فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم۔ اے میری امت کے لوگوں، بتائے تمہیں ایک بندہ رات میں عشاء پڑھ کے سوئے، فجر پڑھنے ہوں گے اور پڑھ لے، ایک آدمی صبح ناشتہ بھی کرے، دوپہر میں کھانا بھی کھائے، چائے بھی دن میں پیے، پانی بھی پیے، وہ پھل بھی کھائے، وہ شام میں کھانا بھی کھائے، مگر پھر بھی اللہ کے یہاں رجسٹر میں اس کا نام روزے دار لکھا جائے، اور رات کو سوئے پوری رات عشاء پڑھتے اور فجر میں اٹھے، پھر بھی اللہ کے یہاں پوری رات نماز پڑھنے والوں میں اس کا نام لکھا جائے، کتنا بڑا عمل ہوگا وہ؟ سوچو بھی آئے زمانوں کتنا بڑا عمل ہوگا۔ حدیث پاک میں نبی فرماتے ہیں سونے والا عشاء پڑھ کے فجر میں اٹھنے والا اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے رجسٹر میں اس کا نام لکھا جائے کہ یہ سو کر بھی پوری رات کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والا ہے، دل میں کھانے والا، اپنی ضرورت کو پورا کرنے والا بھی اگر چاہے کہ میں دل میں کھانا بھی کھاؤں رمضان کے علاوہ، رمضان کی بات نہیں ہو رہی، رمضان کے علاوہ کہ وہ کھائے پیے اور اس کے باوجود اللہ کے رجسٹر میں اس کا نام لکھا جائے کہ یہ روزے دار ہے۔ ہاں، نبی نے فرمایا میرا امتی اچھے اخلاق اور اچھی عادتوں کی بدولت اس مقام کو چاہے تو پہنچ سکتا ہے کہ اس کے اخلاق اگر بلند ہوں تو اللہ کے یہاں بلندی اخلاق کی بدولت اس کا نام کھانے پینے کے باوجود بھی روزانہ کے روزے دار میں لکھا جائے، رات کو سونے کے باوجود بھی یہ اللہ کے دربار میں اور رجسٹروں میں اس کا نام پوری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں میں لکھا جائے۔ یہ چھوٹی بات سمجھتے ہیں ہم اور آپ؟ میرے عزیزوں، یہ اتنی بڑی بڑی بشارتیں میرے اور آپ کے نبی نے دی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں نبی سے کہا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ آج آدمی کو گلہ ہے کہ میرا کوئی نہیں، ہر ایک کو یہی گلہ ہے میرا کوئی نہیں، وہ تو بھی تو بتا تو کس کا بنا ہے؟ کبھی تو نے بھی غور کیا ہے کہ تو کسی کا بنا یا
دیکھا کہ جب تو نبٹ گئی، یہ بھی اتر کے آ گئے اور پیچھے سے خالد ابن ولید چھانٹ رہے تھے، موقع ملے جیسے یہ پہاڑی خالی ہوئی، پیچھے سے خالد ابن ولید نے حملہ کیا اور آواز دی مکے کے مشرکوں کو پلٹ آؤ، اور دونوں طرف سے جب حملہ ہوا ایک چھوٹی سی صحابہ کی چوک نے، حالانکہ وہ جان بوجھ کر کی بھی غلطی نہیں ہے، مگر نبی کی جو بتائی ہوئی بات تھی اس سے ذرا سی چوک نے جب کا پاسا پلٹ دیا، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ نبی نے کہا ہٹنا نہ، اور ہٹ گئے، حالانکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ جو ختم ہو گئی، چوک ہو گئی۔ عزیزو، نبی کے کہنے سے اپنی مرضی سے ہٹنا، نبی کے کہنے میں اپنی چلانا انسان کی برابری ہے۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، نبی کا نام شہید ہوا، نبی کا چہرہ اسی جنگ میں زخمی ہوا، نبی کے دو تیریں کالے مبارک میں گڑ گئی، نبی بے ہوش ہو کے گر گئے، نبی کے چچا کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ جب نبی فارغ ہو گئے اور ساری چیزوں سے فارغ ہوئے تو اللہ نے نبی کی پوری جنگ میں ایک چیز کی قرآن نے تعریف کی اور آگاہ کیا۔ پتہ ہے کیا تعریف؟ سوچو، اللہ جب رسول اکرم امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بڑی بات کہتا ہے، کیا ہے وہ بات؟ فرمایا اے میرے حبیب، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ۔ اے میرے حبیب، اللہ کی رحمت سے اگر آپ اپنے ساتھیوں میں نرم نہ ہوتے، یعنی اس چوک کے بعد، اس ہٹنے کے بعد بڑا نقصان ہوا، بڑے نقصان پہ تو کسی کو بھی غصہ آ جائے۔ اللہ نے کہا ہے میرے محبوب، اگر آپ نرم نہ رہتے بلکہ غصہ ہو جاتے اور آپ ان کے ساتھ برا رویہ اختیار کرتے تو بتا اللہ کیا کہہ رہا ہے میرے حبیب، آپ امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید الانس والجن والکونین ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے اگر آپ نرم نہ ہوتے، اس کے بعد جو ہوا، آپ شفیق نہ ہوتے، مہربان نہ ہوتے، اچھا معاملہ نہ کرتے تو یہ آپ کے پاس سے سارے چلے جاتے۔ اللہ، ارے جب نبی کے پاس سے چلے جاتے تو پھر تمہاری میری حیثیت کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا نبی یا رسول میرے محبوب ہے، میرے پیغمبر، میرے محمد، یہ آپ کے پاس جو آپ کے صحابہ دیوانوں کی طرح شہادتوں کے بعد بھی رکے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں اس کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ کہ میرے محمد آپ کی نرمی، چوک ہونے کے بعد بھی آپ نے غصہ نہیں کیا۔ یہ آپ کا جو پیار اور آپ کی جو نرمی، آپ کی جو شفقت، آپ کا جو لینے کلام ہے، یہ وجہ ہے کہ صحابہ آپ کے ارد گرد دیوانوں کی طرح ہے۔ اے محمد کے امتیوں، اگر تم بھی چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے بھی دیوانے بنے، لوگ تم سے بھی محبت کرے، لوگ تم سے بھی پیار کرے، تمہارے اپنے بھی اور پرائے بھی تمہیں دل سے چاہے، تو نبی کا یہ خلق، نبی کی یہ عادت، نبی کا یہ رویہ، نبی کی یہ حیبت، نبی کی یہ صفات جس کی تعریف اللہ کر رہا ہے، تم بھی اپناؤ۔ اگر تم بھی لوگوں کے لیے نرم بنو گے، چوک کرنے کے بعد پکڑو گے نہیں، نرمی اختیار کرو گے، تو تمہارے آس پاس والے بھی تم سے جائیں گے نہیں بلکہ تمہارے دیوانے ہو جائیں گے۔ آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے محمد، ان سے چوک ہو گئی، فاعفو عنہم، نظر انداز کر دیجئے، یا آپ کے سچے دوست ہیں۔ آپ کو ایک پتے کی بات دیتا ہوں، اللہ والوں کی لکھی ہوئی بات، انسان اپنے برے رویے
حبیب نرم بنیے، نظر انداز کریے، واستغفر لهم، اور اللہ سے ان کی مغفرت مانگیے، توبہ کرائیے، استغفار کریے ان کے لیے۔ اور پھر ایک عجیب بات اللہ نے اپنے نبی سے کہی کہ جوڑنے والی سب سے اعلیٰ صفت ہم تمہیں بتا دے، اے میرے حبیب اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ رہے، یہ جوڑ کے رہے، یہ ٹوٹے نہیں آپ سے، یہ آپ سے دیوانہ وار محبت کرے، کہ آپ یہ کریے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے میرے محمد آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملات میں مشورہ کریے۔ اللہ اکبر، حالانکہ نبی مشورے کی ضرورت نہیں، مگر اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب مشورہ کریے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورے کے بعد جو بھی تمہارے گھر میں طے ہو، محلے میں طے ہو، شہر میں طے ہو، خاندانوں میں طے ہو، جب طے ہو جائے تو پھر کھڑے ہو جاؤ اور پھر نتیجے کی پرواہ نہ کرو، اللہ پہ چھوڑ دو۔ اللہ کہتا ہے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، مشورہ کرو، لگ جاؤ، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ اللہ انہیں سے پیار کرتا ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ سچ بتاؤ کیا یہ عادتیں ہماری ہیں؟ ہم اپنی بیوی کو ڈانٹتے ہیں چوپ کرنے پہ، کھانا جل جائے، مزہ خراب ہو جائے، اگر ہمارا کہا نہ مانے، ہم نے کہا یہ کام کر دو مہمان آ رہے ہیں اور وہ کام نہ کر کے دے، ہم ڈانٹ دیتے ہیں، ہم بچوں کو ڈانٹنے لگتے ہیں، چھوٹے بہن بھائیوں کو ڈانٹنے لگتے ہیں، کیا تمہارے بہن بھائی یا تمہاری بیوی یا تمہارے بچے، اور بتاؤ تو صحیح اتنا بڑا نقصان کریں گے جتنا نبی کے صحابہ کا ہوا؟ اتنا بڑا لوس ہونا جو نبی کی اپنی ذات کا ہوا کہ دانت مبارک شہید اور جس چہرے سے خون نکل پڑا ہے اور بے ہوش ہو گئے، اور پھر بھی حضور سے اللہ کہہ رہا نظر انداز کر دو۔ غلطیوں کو زیادہ پکڑنے والی عادت اچھی اخلاق میں نہیں ہے، نظر انداز کرنے والی عادت اللہ کو پسند ہے، اور اگر زیادہ بڑی غلطی ہو پیار سے اسے سمجھا دو کہ ایسے نہیں، یہ کام اگر آپ ایسے کریں گے تو اچھا ہوگا، ڈانٹو میں بلکہ کیا کرو، فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، ارے بیوی بچے بھائی بہن یہ تو تمہارے اپنے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے تم غیروں کے ساتھ بھی اپنی بھون چڑھا کے اور پیشانی کو سکوڑ کے باتیں مت کرو، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے نہیں کسی سے بھی منہ چڑھا کے بات نہ کرو، آنکھیں نکال کے بات نہ کرو، پیشانیوں پہ بل دے کے بات مت کرو، جھک کے پیار سے۔ فرمایا میرے نبی نے تین کام اللہ کو بہت پسند، لین الجلال، پیار بھری بات، نرم بات، پیشانی کھلی ہو، چہرے پہ مسکراہٹ ہو، زبانوں سے الفاظ بھول سے پڑھتے ہو، پیار یہی تو نبی کا کمال تھا۔ دشمن بھی نبی کے غلام بنے اسی عادت کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں اپنی عائشہ پوچھتی ہے آقا آپ کی پوری زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف دے دن کون سا تھا؟ حضور نے فرمایا عائشہ سب سے تکلیف دے دن میرا وہ تھا جب میں طائف میں گیا، میں نے وہاں اپنے لوگوں سے کہا کہ میں اللہ کے رسول ہوں، تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے میرا استقبال کرنے کے بجائے اپنے گواشوں کو لگایا، میرے اوپر پتھر مارے، یہاں تک کہ میں چلنے سے معذور ہو گیا اور میرے پیر میرے جسم کے خون سے جوتے بھر گئے۔ عائشہ اس سے بڑی تکلیف میری زندگی میں
شخص آتا ہے اور حضور پہ تلوار ٹھاک دیتا ہے اور کہتا ہے محمد اب کون بچائے گا تمہیں؟ حضور بڑے اطمینان سے آنکھ کھولتے اور کہتے ہیں اے بندے خدا مجھے تو میرا اللہ بچائے گا. جب اس عزم اور اس حوصلے کے ساتھ اس شخص نے بات کو سنا، ہاتھ کام گیا، تلوار گر گئی، حضور نے اٹھایا اور تلوار کو تانا اور کہے بندے خدا اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگے محمد مجھے آپ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. کہ جا تیری تلوار تھی، تو نے مجھ پہ حملہ کرنا چاہا، آج تلوار اب میرے ہاتھ میں، میں نے تجھے معاف کیا، چلا جا. یہ ہے اچھی عادت. بدلہ لینا اچھی عادت نہیں ہے. اگر چاہتے ہو لوگ تمہارے بنے، پیسے سے نہیں بنتے، دل پیسے سے نہیں جوڑتے، لوگ اپنے دولتوں سے اور بڑے مکان اور کاروں سے نہیں بنتے. قرآن میں اللہ نے کہا اے میرے حبیب یہ جو سب جوڑ گئے، مہاجر بھی جڑ گئے، انصار بھی جڑ گئے، یہ سب مدینے مکے کے جڑ گئے، ایک لڑائی میں جڑ گئے. بتا اللہ کے ذات قرآن میں لو انفقت ما فی الارض جميعا، اے میرے حبیب اگر ساری کائنات کی دولت بھی آپ خرچ کر دیتے آپ دلوں کو جوڑ نہیں پاتے. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اے میرے حبیب ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر کے دل نہیں جوڑ سکتے تھے. ولیکن اللہ الف بینہم، مگر اللہ نے اپنی قدرت سے دلوں کو جوڑ دیا. کائی کی بدولت؟ اچھے ایمان اور اچھے اخلاق اور اچھے اسلام اور توحید کی بدولت. میرے عزیزو آج اپنی زندگیوں میں غور کرو، عادتیں کیسی خراب ہو رہی ہیں ہماری. ہمیں کھانے میں پتہ نہیں ہم کیا کھا رہے ہیں، ہمیں بولنے میں پتہ نہیں ہم کیا بول رہے ہیں. میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولو تو اچھا بولو ورنہ خاموش رہو، اور جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. آج اگر ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں اور اپنے محلوں میں غور کریں، ہمارے برے رویوں میں، بری عادتوں نے اس مسجد میں ہو رہی، برے اخلاق میں کہاں تک کہانی پہنچا دی. حالات یہ ہو گئے ہماری بچیاں مرتد ہو رہی، حالات یہ ہو گئے کہ زنا عام ہو گیا. زنا کتنی بری عادت ہے. حالات یہ ہو گئے کہ اب ہمارے گھروں کی عورتوں کو لالچ دیا جا رہا ہے. ہمارے شہر میں اور پورے یوپی میں ایک بری عادت، برا اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک بندھن بینک کے نام سے عورت آتی اور وہ کہتی ہے بہن خالی اپنا آدھار کارڈ دے دو، میں تمہیں 50,000 روپے دلا دوں گی اور قسط باندھ دینا. اس بہانے اس عورت سے اس کا نمبر لیا جاتا ہے. اگر وہ بیوہ ہو، اگر وہ جوان بچی ہو، نمبر لے کے اس کو لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے. اب آدھا پیسہ تو برا نہیں لگتا، پیسہ تو آ گیا. اب جب دینے کی باری آتی ہے تو پریشانی ہوتی ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں کتنی تمہاری بہنیں وہ ہیں جو اس بندھن بینک کے لون کی وجہ سے غیروں کے ساتھ زنا کرنے میں مجبور ہوئی. بلیک میل کیا گیا ہے، ان کو فون کالز کے ذریعے بلیک میل کیا جاتا ہے. کتنی خراب عادت ہے کہ میری مائیں اور بہنوں کو ہم اس کام میں لگا دیں. مرد کہتا ہے دے دو، مجھے نہیں ملے گا تمہیں ملے گا. اور بھائیو کتنا سگا ہے تمہارا وہ جو تمہیں نہیں دیتا تمہاری عورت کو، بہن بیٹی کو دیتا ہے. میں سمجھے نہیں بہانی تمہارے اخلاق کو برباد کرنے یہ رقم ہے بالکل بے سود کی، بے خراب رقم. اور جب یہ تمہارے میرے گھروں میں جائے گی اس سے تمہاری میری عادتیں خراب ہوں، اخلاق خراب ہوں گے. اسی طرح ہمارے اخلاق کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے جوان بچے اور بچیاں فونوں پہ کس قدر اٹیچ ہیں ایک دوسرے سے، کس قدر پردے کا جنازہ نکالا ہم نے یہ سمجھا کہ بات جو ہم کر لیں وہی کافی ہے. میرے عزیزوں ایک دن سب کو مرنا، سب کو قبر میں جانا
میں جائے گی. یہاں جیسے چاہے بن کے تم جی لو, تمہیں اختیار دیا رب نے. قبر میں جا کے کیا کرو گے؟ کون کام آئے گا؟ آخرت میں کیا کرو گے؟ کون کام آئے گا؟ یہی نبی جو تمہیں بار بار سمجھاتا ہے اچھے بنو, اچھی عادتیں پیدا کرو, دل سنبھالو. اچھے اخلاق پتہ ہے دو چیزوں کا نام ہے. ایک دل اچھا ہو, یعنی دل میں حسد نہ ہو, کپٹ نہ ہو, بغض نہ ہو, جلن نہ ہو. چونکہ اگر دل میں جلن ہو اور زبان پہ نرمی ہو تو اسے منافق کہتے ہیں. دل میں حسد ہو اور زبان پہ پیار ہو, سامنے سے محبت ہو اور دل میں نفرت ہو تو یہ منافق ہے. اچھے اخلاق وہی ہو سکتے ہیں اس کے اندر کہ دل بھی پاک ہو اور زبان بھی پیار سے لبریز ہو. اپنے گھروں کو سنبھالو. یہ تمہارے گھر میں آگ لگ جائے گی, ان میں تباہی آ جائے گی. اب جوان بچیوں کو جھانسا دے کر دکانوں پہ کھڑا کیا جاتا ہے. آپ ہمارے کاؤنٹر پہ کھڑے ہو جاؤ, اور وہاں برابر میں ایک بچے کو کھڑا کر دیا جاتا ہے اس کی عمر کے, اور رابطے میں آتے ہیں. اور پھر تم سمجھتے ہو کہ بچی ہماری نوکری کرنے گئی ہے, کمانے گئی ہے, اس لیے وہ بچی لائے گی, اپنا کما کے گھر چلے گا. لیکن تمہیں کیا پتا کہ تم نے بچی کو گھر سے کیا نکالا؟ اس کی عزت کا جنازہ نکال دیا, اس کے دوپٹے کو داغ داغ کر دیا. تم نے اس کی اوڑھنی نہیں اٹھائی, تم نے اس کی غیرت ایمانی کا جنازہ نکال دیا. تم پیٹ پہ پتھر رکھ لیتے, تمہیں اپنا نبی یاد نہیں, کس کو مانتے ہو؟ اگر تمہاری غیرت اور اخلاق بچانے کے لیے نوبت یہاں تک آ جائے, صحابی آئے آقا کے پاس, پیٹ میں سے اپنا کرتا ہٹایا کہا تھا اتنی بھوک لگ رہی ہے کیا قریب آؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا دامن اٹھایا, پیٹ میں دو پتھر میرے آقا کے بندے تھے تو اس نبی کے ماننے والے. تم اپنے گھر کو 500 روپے کی دہاڑی میں لگا لو, بہن بیٹیوں سے مت کماؤ, ان کے نام پہ لون مت دو. کتنے واقعات تو پڑھ رہے ہو, شادی شدہ عورت کسی کے ساتھ چلی گئی. ہر بات بھائی اور خوشی سے نہیں ہوتی. بعض دفعہ عورت کو ایسا مجبور کر دیا جاتا ہے اس کی ویڈیو بنا کر, اس کی آواز ریکارڈ کر کے, وہ بیچاری کبھی مجبوری میں نہ غلط قدم اٹھائے تو اس کے فوٹو لے کر تم مذاق سمجھ رہے ہو. تمہارا دشمن تمہارے گھروں سے غیرت, عزت اور شرافت کے جنازے نکالنے پہ. ہمارا بچہ جا رہا ہے, نیٹ کھیل رہا ہے, نیٹ پہ جوا کھیل رہا ہے. دیکھو پورے شہر میں چاروں طرف انٹرنیٹ پہ جوا, لوگ سمجھتے کوئی بات ہی نہیں. بات کیسے نہیں ہے, یہ بری عادت حرام ہے. قرآن کہہ رہا ہے حرام ہے, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں حرام ہے. حرام کام اچھی عادت ہوگی؟ بتاؤ, حرام کام اچھی عادت ہوگی؟ تمہارا بیٹا اگر تمہارے خون پسینے کے بنائے ہوئے گھر کو گرا دے تو تم اس سے راضی ہو جاؤ؟ زندگی بھر تم نے پیسہ کمایا ہو, اپنا ایک گھر بنایا ہو, اور وہ گھر تمہارا بچہ جوئے میں ہار جائے تو تمہارے دل میں کیا گزرے گی؟ بڑھا یہ دین جو تمہارے نبی نے مجھے دیا, یہ دائی کے پتھر کھا کے دیا ہے, یہ کانٹوں میں چل کے دیا ہے, یہ اپنے وطن سے ہجرت کو برداشت کر کے دیا ہے. یہ صحابہ کی شہادتوں کے بعد ملا ہے. پیارو, اگر ہم یہ غلط کام کرتے ہیں تو نبی کے بنائے ہوئے دین والے گھر کو توڑ دیں. نبی کے دین کے گھر کو ہم توڑیں گے, اللہ کے نبی راضی ہو, قیامت میں وہ کوثر کا پانی پلائیں گے, ہم کو وہ شفاعت کریں گے ہماری. دنیا میں اللہ کی رحمت اور مدد آئے گی ہمارے ساتھ. تم نبی کے دین جو نبی نے ہر طرح کی قربانی دے کر, صحابہ نے قربانی دے کر, نبی کا پورا گھر کربلا میں ذبح ہو گیا ہو, امام حسین شہید ہو گئے ہو, پورا خاندان نبوت کا کاٹ کر کے قتل عام کر دیا ہو اس دین کے لیے, جس دین کو خاندان نبوت کے خون کے قطرے قطرے نے سینچ کے تم تک اور مجھ تک پہنچایا ہو. ہم سوچیں کہ کوئی بات نہیں, کیسی کوئی بات نہیں ہے, تمہاری کمائی کا بنایا ہوا گھر بھی ہے. تم دنیا میں کہتے ہو میرے بچے نے میری امیدوں پہ پانی پھیر دیا,
सींचे में दीन को बिकता देखोगे और तुम कहोगे कोई बात नहीं है, कैसे मुमकिन? मेरे प्यारो, इस वक्त इन हालात को समझो। ये बुरी आदतें आज हमें तबाही की तरफ लेके जा रही हैं। हलाल खाओ, थोड़ा खाओ। तुम्हारे शराब गेट पे ढेरे लगाने वाले कौन है? वो जवान सिविल लाइन पे बड़बड़ियां पे और कुछ रहिए तुम्हारे चारों तरफ शहरों पे उनके जवान ढेरा लगा के हलाल खा ले। तुम्हारे जवान ये चौराहों पे बैठे, सीढ़ियों पे बैठे, ये बाइक को है। इन्हें तुमने क्यों नहीं बताया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया हलाल कमाने वाला, सच बोलने वाला, ईमानदार कमाने वाला कल क़यामत में नबियों के साथ अल्लाह की अदालत में खड़ा हो। तुमने नहीं बताया अपने बच्चे को अच्छे बनना, हमने अपने बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखाया। सुनो मेरे नबी फरमाते अला ज़ईमुन बिबैतिन फी रबज़िल जन्नह लिमन तरकल मिराअ व इन कान मुहिब्बन। ए मेरे उम्मतियों में मोहम्मद, अच्छा ये बताओ, नबी अगर किसी चीज की गारंटी ले तो उसमें कोई शक है? कोई शक है? कोई शक? नबी फरमाने में गारंटी देता हूं ना सईमुन बिबैतिन फी रबज़िल जन्नह, मैं गारंटी लेता हूं जन्नत के सबसे अदना दर्जे के खाने में तुम्हारे लिए घर की का। किसके लिए? फरमा लिमन तरकल मिराअ व इन कान मुहिब्बन, उसके लिए जो झगड़े को हक पर होने के बावजूद भी खत्म कर। और तुम कहते हो हम सही है, कैसे बन जाए? तुम्हारा नबी कहता है सही होने के बावजूद भी झगड़ा बिठाने अगर तू पीछे हट जाए, तेरा नबी गारंटी देता है तुझे जन्नत के नीचे वाले हिस्से में एक घर दिलाने की। कायनात की गारंटियां फेल, सरकारे दो आलम की एक गारंटी भी फेल नहीं हो सकती। फरमाते हैं ज़ईमुन बिबैतिन फी वसतिल जन्नह लिमन तरकल कज़िब व इन कान माज़िहन। मेरे उम्मतियों, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, आप हमें गारंटी दे रहे, आप यूं भी कह देते तो हमें यकीन था, आप यूं भी कहते तो आप पर ईमान है हमारा, मगर पता है मेरे नबी को अपनी उम्मत के बारे में कब और किन हालात में मेरी उम्मत डगमगाएगी। इसलिए आका कह रहे अला ज़ईमुन, मैं गारंटी देता हूं जन्नत के दरमियान में एक घर दिलाने की गारंटी अपनी उम्मत के उन लोगों से मोहब्बत कहते हैं जो झूठ मजाक में भी बोलना छोड़ दे। झूठ तो तुमने अपना फैशन बना लिया, झूठ तो तुमने समझ लिया कि कोई पाप ही नहीं है। सबसे बुरा अपराध है झूठ का बोलना। नबी कहते मैं भी जन्नत में गारंटी देता हूं अगर तुम मजाक में भी झूठ न बोलो, यानी इस वैसे तो न बोलो लेकिन मजाक में भी अगर झूठ छोड़ो तो तुम्हें तुम्हारा नबी ऐलान करता है दरमियान की जन्नत में तुम्हें गारंटी के साथ कर दिला दे। वअला ज़ईमुन बिबैतिन फी आलिल जन्नह, मैं गारंटी देता हूं जन्नत के सबसे टॉप क्वालिटी के खानों में एक घर दिलाने की। आका किसको कौन है वो मुस्तसीब? वो कौन सा इमाम, वो कौन सा आलिम, वो कौन सा कारी, वो कौन सा मुजाहिद, वो कौन सा माल वाला का नाम गरीब हो अमीर हो, मालदार हो फकीर हो, शहर का हो बिहार का हो, काला हो या गोरा हो, ताकतवर हो या कमजोर हो, मर्द हो या औरत हो, जवान हो या बूढ़ा हो, वो कोई भी हो मेरा उम्मती होगा, अगर वो अपने अखलाक को अच्छे कर ले, मैं उसे टॉप लेवल की जन्नत में एक घर दिलाने की गारंटी का ऐलान करता। क्या मुश्किल है? अरे जन्नत ही मिल जाए, कोई सी भी मिले, ये कितनी बड़ी बात है। तो आज भाई ये बताओ जन्नत में घर किस किस को चाहिए? बोलो, हाथ उठाओ, और जन्नत में घर चाहता है? आला जन्नत चाहिए, तीनों जन्नतें ले लो। फरमाया वो जन्नत जिसमें नबी ने फरमाया जो अपने झगड़े को हक पर होने के बावजूद बिठा दे, मैं उसको भी जन्नत में घर का ऐलान कर दो। बोलो भाई आज कौन कौन अपने झगड़ों को घर जाके खत्म करे?
اگر بھائی بھائیوں میں ناراضگی ہو ختم، سالے بہنوئیوں میں ختم کر دو. کیوں؟ ارے یہاں بٹنا کا بٹنا ہے، جنت کے لیے غزہ بٹ گئی، جنت کے لیے جانوں کے ٹکڑے ہو گئے، جنت کے لیے انہوں نے ننھے ننھے بچوں کے ٹکڑے اٹھا لیے. اس لیے اللہ راضی ہو جنت مل جائے. سمندروں میں 50 کشتیاں 44 ملکوں کی ہچکولے کھا رہی ہیں. کیوں؟ ان کے بچے نہیں ہیں، ان کا گھر نہیں ہے، ان کا کاروبار نہیں ہے، انہیں جینا پسند نہیں ہے. رات دن ان کے سر میں اسرائیل کے ڈرون منڈلا رہے، وہ جا رہے ہیں اپنے ایمان کا جذبہ لے کے اللہ سے جنت خریدنے. اللہ سب کچھ تیری جنت کی طرف پر فنا ہے. عزیزو جنت کے لیے تو جانے ہی جاتی ہے. آقا نے آسان کیا تمہارے لیے، خالی جھگڑے چھوڑو گے جنت تو چھوڑو گے نہیں انشاءاللہ. مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑو. اور فرمایا جو اپنے اخلاق اور عادتوں کو اچھا کرتے. کیا مطلب؟ دل حسد جہل کینہ کپٹ منہ حرام کے کھانے غلط کے بولنے گالی دینے آنکھ گندی چیزوں کے دیکھنے کان غلط چیزوں کے سننے آنکھ غلط کام کے کرنے پیر غلط کاموں کی طرف چلانے سے اگر تم روک لو تو اعلیٰ اخلاق والے. فرمایا کہ آخری حدیث بیان کے بعد ختم کرتا ہوں. میرے آپ کے نبی نے فرمایا عزیزو یہ بتاؤ تو میں کس کس کا دل قیامت میں نبی سے ملاقات کو چاہتا ہے. ہاتھ اٹھا. سب کا چاہتا ہے، بہت چاہتا ہوگا، یقین ہے بہت چاہتا ہوگا نبی سے ملاقات قیامت میں نبی کے قریب. چلو پوچھو آقا کون آپ کے قیامت میں قریب ہوگا؟ فرمایا اِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اے میرے بندو، اے میرے امتیو، میرے قریب قیامت میں سب سے زیادہ کون ہوگا؟ آقا آپ پیار بھی کرتے ہیں اپنی امت سے؟ ہاں. آقا بہت زیادہ کن سے کرتے ہیں آپ؟ کہ سب سے زیادہ میں جن سے پیار کرتا ہوں اور جو قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے وہ ہوں گے احاسنکم اخلاقا، جنہوں نے اپنے اخلاق کو عمدہ اور اچھا بنا لیا، جن کے رویے عادتیں ایک اپنی پرایوں کے ساتھ بھی اچھی ہوگی. نبی کا ساتھ اگر چاہیے، نبی محبت ہم سے کرے. بھئی ہم محبت کریں، ہم تو غلام ہیں. اگر نبی بھی ہم سے محبت کرے یہ کتنی بڑی بات ہے. نبی کرے چاہتے ہو اگر اچھی اخلاق پیدا کرو، اچھی عادتیں پیدا کرو. اور فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدِكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. میری امت کے وہ میرے امتی جن سے مجھے نفرت ہے. آپ کو امت کے کچھ لوگوں سے نفرت بھی کہاں؟ میری امت کے وہ لوگ جن سے مجھے نفرت ہے. وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور قیامت کے دن مجھ سے بہت دور کر دیے جائیں گے. آقا وہ کون بد نصیب ہے؟ فرمایا الترسالون والمتشدقون والمتفیہقون، جن کی 3 بری عادتیں ہوں گی. حضور کہتے ہیں مجھے ان سے نفرت ہے، محبت نہیں. کتنا بد نصیب ہے وہ جن سے نبی محبت کرے بلکہ نفرت کرے. قیامت کے دن کتنا بد نصیب ہوگا جسے نبی اپنے آپ سے بہت دور کر دے. آقا کون ہے؟ فرمایا السلسالون، بے وجہ بہت بولنے والا، بک 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 بولی جا رہا ہے. کہا یہ جو بے ضرورت بولتے رہتا تجھے یہ پسند نہیں ہے اور قیامت بھی میرے قریب بھی نہیں آئے گا. والمتشدقون، وہ جو باتیں چیر چیر کے بولتا ہے، وہ جو بہت زور زور سے بولتا ہے دھار پٹھانے، وہ جو سامنے والوں کا احترام نہیں کرتا. آج تو ہم اپنے ابا
کے بڑے بڑے آواز میں بڑے بڑے بول بولنے والا، حضور کہتے ہیں یہ مجھے پسند ہے. وہی متفیہمون، اور فرمایا متکبر تکبر کرنے والا کرنا، یہ بھی میں محبت نہیں کرتا. متکبر سے بھی میں محبت نہیں کرتی. اگر تم دل میں لے لو گے یہ حدیث تڑپ جاؤ گے. اسی نبی کے سہارے تو بیٹھے ہو کہ قیامت میں حوض کوثر میں وہ پانی پلائیں گے، وہ شفاعت کریں گے، مگر وہ کہہ رہے میرے پاس نہیں آؤ گے، تمہیں میرا کوئی بھی نہیں ملے گا اور تم میری محبت سے دور کر دیے جاؤ گے اگر یہ تین برے اخلاق تم میں ہو. بھائیو توبہ کرو کہ ہم اچھے اخلاق والے بنیں گے اور بے ضرورت نہیں بولیں گے. بے ضرورت بولو گے، اچھے برے دونوں الفاظ لیں گے. زور سے چیخ کر بلند آواز میں بڑوں سے نہیں بولیں گے اور تکبر نہیں کریں گے. ہم چھوٹے بنیں گے انشاءاللہ. کریں گے بھائی، اپنے اخلاق کو بنائیں گے ہم انشاءاللہ. اس محلے میں پورے شہر میں مہم چلاؤ، ہر جوان مہم چلاؤ، ہمارے ساتھ مل کے بھی چلاؤ، الگ بھی چلاؤ. کوئی کسی کی بہن اور بیٹی کسی غیر کا نشانہ نہ بنے. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آنکھیں کھولو ہر شخص اپنی اور اپنے محلے کے اور اپنے گھر کی فکر کرو. اپنے بچوں کے اخلاق بناؤ. پوچھو اپنے علماء سے کہ اخلاق، بیوی کا اخلاق کیا ہے، ماں کا کیا ہے، کس کے ساتھ کون سے کام کروں جو میں اچھے اخلاق والا کہہ رہا ہوں، تو ہمیں پتہ چلے گا. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اپنی عائشہ سے کسی نے پوچھا کیسے اخلاق اور کیسی عادت کی حضور کی، تو اپنی عائشہ نے کہا اللہ کے نبی تمہارے آقا کا پورا اخلاق اور عادت قرآن. قرآن نے جس چیز کو پسند کیا وہی نبی کی پسند، وہی نبی کی عادت تھی کرنے کی. جس کو قرآن میں اللہ نے منع کیا وہی نبی کی ناپسند اور وہی نبی کو عادت میں تھی نہیں کرنے کی. ہم بھی ایسی اپنی پسند اور ناپسند قرآن کو بنا لیں، نبی کی شریعت کو بنا لیں، تو آج ہمارا بھی کام انشاءاللہ بن جائے گا. غیر بھی ہم سے پیار کریں گے، دشمن بھی ہمارے بن جائیں گے، دشمنی نفرت محبت میں تبدیل ہو جائے گی. اللہ نے قرآن میں خود کہا ہے ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اے میرے بندو، اچھائی اور عادتیں صحیح کرو، اچھے سے اپنا معاملہ رکھو اور دفاع کرو. ایسا کرنے سے تمہارے کٹر دشمن تمہارے جگری دوست بن جائیں گے. کہے سے اچھے رویوں سے، اچھے اخلاق سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.